आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम इमरान और पेश खिदमत है हमारी बहनों के लिए ख़ास प्रोग्राम हवा की बेटियाँ। जी तो कैसी हैं हमारी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। जी हाँ, आपको ठीक ठाक रहना है क्योंकि पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी आप पर है, बहनों की, भाइयों की, और अगर आप शादीशुदा हैं तो पूरा ससुराल आपके कांधों पर है। जी हाँ, हर एक का ख्याल रखना है, तभी तो आप ससुराल में इज्जत पा सकेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप तो जानती हैं कि खुदावंद ताला ने मर्द और औरत बनाए ताकि एक दूसरे का साथ रहें। अगर मैं ये कहूँ कि मर्द और औरत एक दूसरे के लिबास बने हैं, यानी एक दूसरे पर पर्दा डाल सकते हैं, तो कुछ गलत ना होगा। मर्द और ख़वातीन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस दुनिया को आबाद कर सकते हैं। जी हाँ, और यही मकसद खुदावंद ताला का भी था। मर्द और औरत एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम हैं। दोनों के हकूक़ बिल्कुल बराबर हैं। किसी को किसी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। साइंसी तौर पर देखा जाए तो दोनों के अज़ा, ज़हनी सोच, दिमागी हालत, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल, कमज़ोरियाँ, ताकत और रहन सहन का अंदाज मुख्तलिफ है। और जी चले, आज के प्रोग्राम में हम ये भी कोशिश कर लेते हैं कि असूली बुनियादों पर दोनों की कमज़ोरियों और मजबूरियों पर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी भी डाल ली जाए। सामीन, अगर दिमाग का जायज़ा लिया जाए तो दिमाग साइंसदानों के लिए हमेशा से ही एक अजूबा रहा है और अब मौजूदा तहकीक से साबित हो चुका है कि मर्द और औरत के दिमागों में वाज़ेह फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन ज़ुबान सीखने में मर्द से कई दर्जे बुलंद हैं। हुस्न और नफासत का शौर औरत में मर्द से कहीं ज़्यादा है। मौसीकी और दूसरे फ़नून लतीफ़ा में औरत का दिमाग हमेशा ज़्यादा कारकर्दगी दिखा चुका है। इसके मुकाबले में मर्द के दिमाग में हिसाब और अदाद का इल्म आसानी से समझ आता है। इसीलिए अगर आप किसी छोटी बच्ची को खिलौनों की दुकान पर छोड़ दें तो वो हमेशा रंग बिरंगी गुड़ियों और इस तरह के खिलौनों की तरफ ही ज़्यादा राग़िब होती है, जबकि लड़के हमेशा मार धाड़ और मैकानिकी खिलौनों की तरफ ही दौड़ेंगे। और ये एक अमूमी उसूल है और ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की और हर लड़का इसी तरह का रद्द-ए-अमल का इज़हार करे, जबकि हम आपको एक अमूमी असूल के बारे में बता रहे हैं कि आम तौर पर होता इसी तरह है। दोस्तों, आम ख्याल के बरखिलाफ औरत का नाजुक सा बदन तबई तौर पर मर्द के बदन से कहीं ज़्यादा मजबूत होता है। जी हाँ, क्योंकि वो हर बीमारी जो दूसरे या तीसरे स्टेज पर मर्द को मरने से नहीं बचा सकती है, उसी मर्ज में मुब्तला औरत बखूबी ना सिर्फ जांबर हो जाती है बल्कि इसके बाद ज़्यादा ज़िंदगी गुजारती है। दोस्त, ऑपरेशन से कबल मरीज़ के खून का मुआयना ज़रूर किया जाता है कि खून के बुनियादी अंसर यानी हीमोग्लोबिन का अंदाज़ा लगाया जा सके। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन आलमी औसत पर हर 100 सीसी में मौजूद 14 से 16 ग्राम तक होती है। तहम एशियाई आबादी में 10 ग्राम तक जो है हीमोग्लोबिन कबूल कर ली जाती है। यानी अगर 10 ग्राम से कम में किसी का ऑपरेशन हो जाए तो फिर कई पेचीदगियां पैदा होने के इम्कानात होते हैं। अब ज़रा हकीकत की दुनिया में कदम रखिए, क्योंकि हम आपको एक ऐसी हकीकत से बावर करवाने वाले हैं जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। दोस्त, अगर 7 या 8 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ किसी मर्द का ऑपरेशन कर दिया जाए तो बाद में अगर वो बच भी जाए तो दूसरी बेशुमार पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर सिर्फ 4 ग्राम हीमोग्लोबिन पर ख़वातीन का ना सिर्फ सचकी का ऑपरेशन हो सकता है बल्कि ये भी याद रखिए कि इसी तनासुब में इसे जिंदा सलामत घर वापस जाते हुए भी देखा गया है। औरत की जिस्मानी ताकत को कम ना जानिए। एक बच्चे की पैदाइश जो है वो इतना सख्त इम्तिहान है कि अगर उसके सिर्फ 100वें हिस्से का दर्द और उसके साथ जुड़े दूसरे मसाइल का बार जो है वो मर्द पर डाल दिया जाए तो मजाल है कि कोई दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए भी तैयार हो सकेगा। इनके दर्द की बर्दाश्त इस हद तक कम होती है कि एक मामूली इंजेक्शन पर भी आमतौर पर थोड़ा बहुत शोर मचाया जा सकता है। ये तो हुई ख़वातीन की हिम्मत
اور درد کی برداشت اور جسمانی مشقت کی حد۔ مرد کی برداشت بھی اب آپ نے دیکھ لی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں عورتوں کی اوسط عمر مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں جس ذہنی برداشت کی طرف۔ دوستو، خداوند تعالیٰ نے مرد کو جذبات پر قابو رکھنے کا زیادہ حوصلہ دیا ہے، جو کہ خواتین میں نہایت کم پایا جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر خواتین بہت جلد افسردہ ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو یہ افسردگی بیماری کی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ خصوصاً زچگی کے بعد کی جو چند ماہ ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہی دنوں میں ڈپریشن کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ خواتین کی یادداشت برے لمحات اور افسردہ موقع کے لیے زبردست ہوتی ہے، جبکہ دوستوں مردوں کی یادداشت جو ہے وہ اچھے لمحوں اور خوشی کے مواقعوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد کا دماغ زیادہ تیز اعداد و شمار اور ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی کام کے لیے مرد کے عضلات اور ہڈیاں بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہ لی جائے کہ تمام مرد جو ہے حساب کے مضمون میں اور خواتین زبان کے مضمون میں ضرور بہتر ہوں گی۔ بھئی میری مراد چند سائنسی حقائق کے بارے میں بھی ہے، اور خواتین کے حقوق اچھی طرح سے معلوم کرنا بھی ہمارا ہی فرض بنتا ہے۔ بہت سی خواتین سے اتفاق بھی کیا جاتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری آدھی آبادی کو آزادی میسر نہیں ہے جو مردوں کو ہے، اسی وجہ سے وہ اس لحاظ سے تھوڑی سی مردوں سے پیچھے ہیں۔ بھئی لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں جلد بلوغت میں قدم رکھتی ہیں، اور ان میں سمجھ بوجھ بھی لڑکوں سے بہت جلد آ جاتی ہے۔ خواتین کو رنگوں کی پہچان مردوں سے بہتر ہوتی ہے اور فطری طور پر مختلف رنگوں کی آمیزش اچھی طرح سے کر سکتی ہیں۔ خواتین کوشش کرتی ہیں کہ ضروری اشیاء اپنے نزدیک رکھیں۔ مختلف زبانیں اور الفاظ کا چناؤ خواتین میں کئی درجے بہتر ہوتا ہے۔ مردوں میں اعداد کے پہچاننے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور سفر کے دوران اعتراف اور واپس اپنی جگہ پر پہنچنے کی صلاحیت مضبوط تر ہوتی ہے، جبکہ خواتین رستے میں نمایاں نشانیاں رکھی ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی منزل کا تعین کرتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کس طرح جو ہے خواتین میں اور مردوں میں دلچسپ حقائق ایک دوسرے کے برخلاف ہوتے ہیں، یعنی کسی جانب تو خواتین کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور کسی جانب جو ہے وہ مردوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اصولی بنیادیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم دونوں کی کمزوریوں اور مجبوریوں کو الگ تھلگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تحریر ہے جو کہ چند مشورہ جات پر مبنی ہے، اور یہ جی ہمیں لکھ بھیجی ہے اسما ہیں جو کہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام مشورہ جات جو ہیں وہ کسی نہ کسی پروگرام کا حصہ ضرور بنائیے گا۔ اور میں نے سوچا کہ چلیے آج خواتین اور مردوں کے حوالے سے بات ہو ہی رہی ہے، ان کی کچھ مجبوریاں اور کمزوریاں سامنے آ ہی رہی ہیں، تو کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی یہ بھی تحریر جو ہمیں موصول ہوئی ہے پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو چلیے جی، انہوں نے کہا ہے جی خواتین جو ہیں وہ مظلوم ہوتی ہیں، لیکن ظالم کون ہے؟ بھئی اس حوالے سے تو کوئی بھی بیان نہیں کر رہا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو مظلوم کہنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ خواتین مظلوم نہیں ہیں، وہ اپنے حق کی خاطر لڑنا جانتی ہیں۔ تو چلیے بھئی، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے جی اپنی بات کا آغاز کیا ہے اس مختصر سے شعر سے۔ کہتی ہیں کہ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ کہتی ہیں خاتون کسی بھی خاندان کا بنیادی ستون ہوتی ہے، خاندان کی اقائیاں جمع ہو کر معاشرہ بنتا ہے۔ آج یورپی معاشرہ اس بات پر متفق ہو گیا ہے کہ ان کے خاندان کی اکائی بری طرح سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے۔ اب تو اعتدال پسند حکومت آنے والی ہے۔ اگر یہ حکومت صرف 2 یا 3 کام ہی کر کے خواتین کی ڈیوٹیاں آسان بنا دے تو بڑی بات ہوگی۔ چلیے جی، آپ کس حکومت کی بات کر رہی ہیں اور کون سی آسانیاں آپ پیدا کر رہی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کیے دیتے ہیں۔
تو دوستو، یہ کہتی ہیں کہ ہر اس شعبے میں جہاں خواتین زیادہ تعداد میں کام کرتی ہیں، وہاں چھوٹے بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک نرسری حکومت اپنے خرچ پر تیار کرے، جہاں نومولود سے لے کر اسکول کی عمر تک کے بچوں کو باحفاظت چھوڑا جا سکے، تاکہ چھوٹے بچوں کی مائیں اطمینان کے ساتھ اپنی ملازمت یا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو یہ سہولت میسر ہو کہ مائیں وقفہ لے کر یہ فریضہ انجام دے سکیں۔ بہن اسما، آپ کا یہ مشورہ بہت خوب ہے۔ آپ اس بات سے جو ہے ہمیں باور کروا رہی ہیں، اور بالکل آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی مائیں جو ہیں عام طور پر نوکریاں چھوڑ دیتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارا دن بچے کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ کھیلنا کودنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بجٹ میں کمی آ جاتی ہے، اور بچہ چھوٹا ہو یا بڑا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں گھروں کے بجٹ کو مینیج کرنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دوسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا ہے کہ خواتین کے روزانہ اپنی ڈیوٹی اسکول جانے یا کاروبار کے لیے ٹرانسپورٹ کا خصوصی بندوبست کیا جائے، اور بالخصوص ایسی خواتین جو گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں، ان کے لیے ایسا سازگار ماحول جو ہے وہ مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم اور ملازمت کو جاری رکھ سکیں۔ اسما، بہت خوبصورت باتیں کہی آپ نے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس قدر خواتین کے بارے میں اپنے دل میں نرم کونا رکھتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی جی اپنی میزبان ارم عمران کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔